کی بات بھی ہوئی، پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مسائل حل کریں، ملک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. تو اس پر پھر یہ مکالمہ آگے کیسے بڑھا؟ کیا جوابات آئے ان کی جانب سے؟ دیکھیں، بانی پی ٹی آئی کی جانب سے پہلے تو ماضی کا حوالہ دیا گیا. اس حد تک انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ ماضی میں پارلیمنٹ میں نہ بیٹھنا ہے. اس سے کوئی اگر غلط کہتا ہے تو وہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت حالات ایسے بن گئے تھے کہ ہمیں اس وقت اس گورنمنٹ کو ہم قانونی جواز نہیں فراہم کر سکتے تھے اس کے ساتھ بیٹھ کے، کیونکہ ہماری شرح نمو 6.2% سے اوپر جا رہی تھی جب ایک سازش سے ہماری حکومت کو گرا دیا گیا. اور اب بھی اگر پارلیمنٹ ایک خالص پارلیمنٹ موجود ہو تو اس میں تو یہ باتیں حل ہو سکتی ہیں، لیکن یہ فارم 45 والی نہیں، فارم 47 والی پارلیمنٹ ہے. اس پر ایک بار پھر ان کو روکا گیا اور کہا گیا کہ آپ وہ کیسز نہ ہائی لائٹ کریں یہاں پہ جو مختلف فورمز پر اس وقت زیر التوا ہیں. اس پر کوئی بھی اگر ریمارکس دیں گے، آبزرویشن دیں گے تو کسی کے حقوق جو ہے متاثر ہو سکتے ہیں، آپ کا کیس بھی متاثر ہو سکتا ہے. وہ کیس اب ہمارے سامنے آئے گا، اس کو دیکھیں گے. لیکن جو ڈائلاگ کی بات تھی اس پر فاروق ایچ نائک کی جانب سے تو حامی بھری گئی. سینیٹر فیصل جاوید کمرہ عدالت میں موجود تھے، وہ بھی روسٹم پر آئے تھے، وہ خاموش کھڑے رہے فاروق ایچ نائک کے ساتھ اور ان کی ہاں میں ہاں ضرور انہوں نے ملائی. لیکن بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کسی بھی ایک موقع پر سیاسی ڈائلاگ کے لیے کوئی خواہش، رضامندی یا اس کے حق میں کوئی بھی ایک سامنے نہیں آیا. وہ صرف اپنے ماضی کے لیے کچھ جواز دیتے رہے اور اب بھی کیوں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا اور نیا کیوں ضروری ہے، سب کچھ بار بار ان کو سمجھانا پڑ رہا ہے. ہمارے ساتھی رہیے سہیل رشید، بڑا معاملہ ہے، اسی کی خبر دے رہے ہیں، اسی کی تفصیل بتا رہے ہیں. سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کا لدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کا معاملہ. بانی پی ٹی آئی کے دلائل، کہا آپ نے لکھا میں نے گزشتہ سماعت پر سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی، مجھے سمجھ نہیں آئی کون سی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی گئی. بانی پی ٹی آئی کا نیب ترامیم کیس میں چیف جسٹس سے مکالمہ، بولے کہا گیا غیر ذمہ دار کیریکٹر ہوں جس کے باعث کیس براہ راست نشر نہیں کیا جائے گا. ریمارکس سے تکلیف پہنچی. چیئرمین نیب سپریم کورٹ تعینات کرے، حکومت اور اپوزیشن میں چیئرمین نیب پر اتفاق نہیں ہو تو تعیناتی تھرڈ امپائر کرتا ہے. یہ سارے کا سارا مکالمہ رہا. بالکل. فیصل جاوید اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں. اور دوسرا جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس حوالے سے وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جلد سنی جائیں گے. عمران خان خود پیش ہو کر اسی طرح اپنا جو ہے وہ اس میں بھی موقف جو ہے وہ بیان کریں گے. یہاں پہ بات ہوئی بات چیت کی اور پارلیمنٹ سے، اور انہوں نے وہاں پر ہم 2 پارلیمنٹیرینز موجود تھے تو انہوں نے بلایا فاروق ایچ نائک صاحب کو اور مجھے، تو انہوں نے یہ بات کی. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ ٹرولی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں ان سے بات ہونی چاہیے. ٹرولی الیکٹڈ کا مطلب جو فارم 45 کی پارلیمنٹ جس کو عوام نے، قوم نے جس کو ووٹ دیا ہے، اصل وہ ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں، عوام کے نمائندے وہ ہوتے ہیں، کیونکہ عوام ان کو منتخب کرتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام نے ان کو منتخب کیا ہے اور یہ آ جائیں، یا ان کو کیا اور یہ آ جائیں. ایسا نہیں ہوتا. تو ٹرولی ڈیموکریسی اسی طرح سے تو کام کرتی ہے، تو یہ ٹھیک بات ہے. لیکن جو ٹرولی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال بھی دیتا ہوں، کیونکہ وہاں تو بات کرنے کا موقع اس طرح سے نہیں ملا. تو آپ کو بتائیں کہ فیصل جاوید بھی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اور مختلف باتیں ان کی جانب سے کی گئیں. لیکن یہاں پر جو اہم معاملہ ہے جس کی گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ہمارے نمائندے بھی ہمیں بتا رہے تھے اس حوالے سے، وہ یہ اہم معاملہ ہے سپریم کورٹ میں جس کی سماعت ہوئی ہے اور سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کا عدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر یہ سماعت ہوئی، جس کا اب جو حکم نامہ ہے وہ بھی تحریر کیا گیا ہے، فیصلہ بھی لکھا گیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوا دیا. نیب کا $10 ارب ریکوری کا کریڈٹ لینا سرپرائزنگ تھا، حکم نامے میں درج ہے. اداروں کی جانب سے ایسی غلط دستاویزات جمع نہیں ہونی چاہیے. چیئرمین نیب، پروسیکیوٹر جنرل خود ریکوری اور بجٹ کی اصل رپورٹ پیش کریں. نیب کا گزشتہ 10 سال کا سالانہ بجٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. حکم نامے میں یہ بھی لکھا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوا دیا. حکومتی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ، تحریری دلائل کے لیے 1 ہفتے کی مہلت بھی دی گئی. آپ کو حکم نامے کی تفصیل بھی بتا دیں. نیب کا $10 ارب ریکوری کا کریڈٹ لینا سرپرائزنگ تھا، حکم نامے میں لکھا ہے. اداروں کی جانب سے ایسی غلط دستاویزات جمع نہیں ہونی چاہیے. چیئرمین نیب، پروسیکیوٹر جنرل خود ریکوری اور بجٹ کی اصل رپورٹ پیش کرے. نیب کا گزشتہ 10 سال کا سالانہ بجٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوایا جس میں یہ سب کچھ درج ہے. حکومتی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ، تحریری دلائل کے لیے 1 ہفتے کی مہلت بھی دے دی گئی. نیب کا $10 ارب ریکوری کا کریڈٹ لینا سرپرائزنگ تھا. چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوا دیا. اداروں کی جانب سے ایسی غلط دستاویزات جمع نہیں ہونی چاہیے، اس حکم نامے میں یہ لکھا ہے.
چیئرمین نیب پروسیکیوٹر جنرل خود ریکوری اور بجٹ کی اصل رپورٹ پیش کرے. نیب کا گزشتہ 10 سال کا سالانہ بجٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. نیب ترمیم کا لدم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ. سپریم کورٹ نے تحریری دلائل کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دے دی ہے. بالکل، اور اسلم کھوکر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اسلم کھوکر بتائے گا یہ حکم نامہ جو لکھا گیا ہے اس کی ذرا تفصیل بتائیے آپ. جی، نیب ترمیم کے حوالے سے جو کیس تھا اس کے حوالے سے چیف جسٹس نے سماعت کا جو حکم نامہ ہے وہ لکھوا دیا ہے، اور جس میں یہ کہا گیا کہ نیب کا $10 ارب ریکوری کا کریڈٹ لینا سرپرائزنگ تھا. اداروں کی جانب سے ایسی غلط دستاویزات جمع نہیں ہونی چاہیے. چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل خود ریکوری اور بجٹ کی جو اصل رپورٹ ہے وہ پیش کریں، یہ سپریم کورٹ کی جانب سے حکم نامے میں کہا گیا ہے. اور یہ کہا گیا کہ نیب کا گزشتہ 10 سال کا سالانہ بجٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. وفاقی حکومت اس کیس میں اپیل بھی دائر کر سکتی ہے، کر سکتی تھی. اٹارنی جنرل نے وہاں پہ کہا. چیف جسٹس نے کہا کہ نیب کی جو بجٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ کہاں ہے. انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ کچھ مزید کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، جس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور تحریری دلائل کے لیے 1 ہفتے کی جو ہے وہ مہلت دی گئی ہے. تاہم عمران خان اٹارنی جنرل نے بھی وہاں پہ بات کی. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ان کی وکلاء سے ملاقات نہیں ہوئی، تو ہم نے ان کی جو وکلاء سے ملاقات ہے اور جیل کی جو سہولیات ہیں ان کی تفصیلات جمع کروا دی ہیں. اور جسٹس جمال مندوخیل نے یہ ریمارک کی کہ اگر سابق وزیر اعظم جیل کی شکایت کر رہے ہیں تو مجموعی طور پر دیکھ لیں جیل کیسے چل رہی ہے. جسٹس اطہر ملا نے ریمارک کیا کہ عمران خان نے کہا کہ جیل کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے، یہ سنجیدہ معاملہ ہے. چیک بانی پی ٹی آئی نے اس پر کہا کہ چیک کروا لیں مجھے کیسے رکھا گیا تھا اور نواز شریف کو جو ہے وہ کیسے رکھا گیا ہے. پارلیمنٹ میں دوبارہ عوام کے لیے بیٹھ کر ایک اچھا سا قانون جو ہے وہ بنا لیں. جسٹس جمال مندوخیل نے یہ کہا اور فاروق ایچ نائک نے اس پر کہا کہ پارلیمنٹ میں اس قانون سازی کا پی ٹی آئی نے ہی بائیکاٹ کیا تھا. جسٹس اطہر ملا نے کہا کہ فاروق ایچ نائک صاحب آپ کے لیڈر تو پھانسی لگ گئے تھے، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ صدر مملکت نے اب بھی کہا ہے، سب کو کہا ہے کہ آئیں ساتھ بیٹھیں اور ملک کو آگے لے چلتے ہیں. جی ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں اسلم کھوکر. اور اسلم یہ بھی ضرور بتائے گا کہ سپریم کورٹ نے تحریری دلائل کے لیے اب 1 ہفتے کی مہلت دے دی ہے. جی بالکل، اس تحریری دلائل کے حوالے سے جو ہے وہ 1 ہفتے کی مہلت دے دی گئی اور اس حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ بھی محفوظ کر لیا گیا ہے. اور اب اس حوالے سے جو حکم نامہ تھا آج کی سماعت کا وہ بھی باقاعدہ طور پر جو ہے سپریم کورٹ کی جانب سے جو لکھوا دیا گیا ہے، ججز کی جانب سے لکھوا دیا گیا. آپ کیس کی جو ہے سماعت ختم. ٹھیک ہے، اب کیس کی سماعت ختم ہو گئی ہے اور جو حکم نامہ ہے وہ لکھوا دیا گیا ہے، جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوایا ہے. انہوں نے اس حکم نامے میں یہ لکھا ہے کہ نیب کا $10 ارب ریکوری کا کریڈٹ لینا سرپرائزنگ تھا. اداروں کی جانب سے ایسی غلط دستاویزات جمع نہیں ہونی چاہیے. حکم نامے میں یہ بھی لکھا گیا کہ چیئرمین نیب پروسیکیوٹر جنرل خود ریکوری اور بجٹ کی اصل رپورٹ پیش کریں، جبکہ نیب کا گزشتہ 10 سال کا سالانہ بجٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. نیب ترمیم کا لدم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کیا گیا، جو اب لکھوایا گیا ہے. حکم نامہ لکھوا دیا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے، جبکہ ان کی جانب سے جب یہ پوچھا گیا کہ بانی پی ٹی آئی آپ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ شکریہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. آج مکالمہ ہوا چیف جسٹس کے ساتھ میں بانی پی ٹی آئی کا. انہوں نے اپنے تاثرات بھی بتائے، ساتھ کے ساتھ یہ شکایت بھی کی کہ ان کی سہولتیں بڑی مختلف ہیں سابق وزیر اعظم جو بھی اس سے پہلے رہے جیل میں اس کی نسبت. تو حکومت اس سے پہلے اس کا جواب بھی دے چکی ہے کہ بھائی کون کون سی سہولتیں ان کو ملی ہوئی ہیں. اور اب آج ہی کی سماعت میں مکالمے کے درمیان جب بانی پی ٹی آئی نے کوشش کی کہ وہ سائفر اور دیگر معاملات کو بھی کوٹ کریں تو عدالت نے ان کو اس سے روکا کہ جو معاملات ابھی بھی کورٹس میں چل رہے ہیں، عدالتوں میں چل رہے ہیں، ان کے اوپر گفتگو نہ کریں، معاملے کو قانونی رکھیں، سیاسی نہ بنائیں. یہ اس طرح کی بھی کوشش